بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 26۔ اشرام کے ساتھ مقابلہ جیتنے کے بعد مجھے ایتھنز کی زندگی کا ایک نیا رخ دیکھنے کا موقع ملا تھا پروفیسر، جس سے میں اب تک ناواقف تھا۔ کئی راتوں تک مجھے کسی نہ کسی امیر وزیر یا اعلیٰ سرکاری افسر کے گھر پر ہونے والی پرتکلف دعوت میں مدعو کیا جاتا رہا۔ ایتھنز کے سب سے بڑے اور ناقابل تسخیر پہلوان کی میزبانی ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی، اور میں نے ان دعوتوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا۔ پانی کی طرح بہتی ہوئی شراب، مرغن اور لذیذ کھانوں کے انبار، موسیقی کی تیز اور مدھم دھنوں پر بے حجابیاں، بے باکیاں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایتھنز کے طبقہ عمرہ میں عیاشی کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں رہ گیا تھا، ہر طرف نفس کا دور دورہ تھا۔ ایتھنز کی اس زندگی کا اپنا ایک روپ تھا، اور مجھے متواتر کئی راتوں تک یہ روپ دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ میرا سنہری بدن تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور سے عورتوں کے لیے سخت حیرت اور دلچسپی کا باعث بنا ہوا تھا۔ میری بے پناہ قوت کی دھوم پورے شہر میں مچی ہوئی تھی۔ اہل ایتھنز نے آج تک ایسا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اکھاڑے میں اشرام کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا تھا، بلکہ محض چوہے بلی کا کھیل کھیلا ہے، اور جب میرا دل اس کھیل سے بھر گیا تو میں نے اسے بند کر دیا۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ دریافت کرتے تھے کہ میں کون کون سی ورزشیں کر رہا ہوں، کون کون سی غذائیں استعمال کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے تو میرے سامنے ہی اپنے اس خیال کا اظہار کر دیا تھا کہ مجھے کسی ایسی جڑی بوٹی کا علم ہے جو جسم کو بے پناہ توانائی بخشتی ہے، اور میں اس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ بعض کا خیال تھا کہ مجھ پر کسی دیوی یا دیوتا کی نظر کرم ہے۔ غرضے کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، جن سے زیادہ تر کے جواب میں مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ اہل ایتھنز نے ابھی تک میری قوت کے بہت ہی معمولی اور ادنا سے مظاہرے دیکھے تھے، اور ابھی تو انہیں بہت کچھ دیکھنا باقی تھا جس کا اس وقت تک مجھے خود علم نہیں تھا۔ اسی دوران مجھے تارونا کا پیغام ملا کہ وہ میری منتظر ہے۔ میں نے جواب میں کہلوا دیا کہ میں جلد ہی اس سے ملوں گا۔ تقریباً ایک ہفتے تک ضیافتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں استاد کو اپنے اور تارونا کے بارے میں سب کچھ بتا دوں اور اس سے کلب چھوڑنے کی اجازت لے لوں۔ میں نے اس کی عزت کو محفوظ کر کے اپنا کام ختم کر دیا تھا۔ تارونا میری منتظر تھی اور میں بھی اس کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ میں اس رات کو مغریز کو ساتھ لے کر استاد کے پاس پہنچا اور اسے توام خانے میں تارونا اور ارتینوس سے ملاقات کے واقعے سے لے کر اب تک کی ساری باتیں پوری تفصیل سے بتا دیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں تارونا کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے ارتینوس تو کیا پورے ایتھنز سے ہی کیوں نہ ٹکر لینی پڑے۔ میں نے اسے اس معاملے میں ناتوم کے کردار سے بھی آگاہ کر دیا۔ میں نے استاد سے کہا کہ اب وہ مجھے اپنے کلب سے چلا جانے کی اجازت دے دے، کیونکہ میں تارونا کے حصول کی جنگ تنہا لڑنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ استاد بڑے غور اور دلچسپی سے میری باتیں سنتا رہا۔ تو بڑا بدماش نکلا، اس نے کہا، اور خلاف توقع ناراض یا پریشان ہونے کے بجائے محبت آمیز انداز میں میرے رخسار پر ہلکی سی چپت مارتے ہوئے کہا، میرے بچے، تو نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ ہم اس معاملے میں تیری کوئی مدد نہیں کریں گے؟ میں تجھے اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ارتینوس گورنر کا بھائی ہے تو اس میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری بھی پہنچ شہنشاہوں تک ہے۔ اور پھر اس معاملے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ تارونا ارتینوس کی بیوی تو نہیں ہے، وہ محض اس کی داشتہ ہے، جسے وہ ہر ماہ ایک اجرت عطا کرتا ہے،
اور اگر تارونہ تجھے پسند کرتی ہے اور اس بات کے لیے وہ ارتینوس کی دی ہوئی ساری رقم واپس کر دے اور اس سے قطع تعلق کرے تو اسے ایسا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ارتینوس اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کیا وہ رقم واپس لے کر تارونہ سے دستبردار ہونے کو تیار ہوگا یا تجھے مقابلے کی دعوت دے گا؟ گویا وہ کسی طور پر تارونہ کو زبردستی ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ کیا تو اس مقابلے کے لیے تیار رہے گا؟ میں کسی سے بھی مقابلے کے لیے تیار ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا تو ذرا صبر کر، پہلے سے کوئی فساد مت کھڑا کر۔ میں کل ارتینوس سے خود اس معاملے کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر کوئی حل نکلا تو میں گورنر کے پاس جاؤں گا جو میری بڑی عزت کرتا ہے اور میری بات توجہ سے سنے گا۔ اگر گورنر اس معاملے کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق طے کرنے میں ناکام رہا تو میں شہنشاہ کی خدمت میں حاضری دوں گا اور ارتینوس اس معاملے میں تجھے تنہا چھوڑ دے گا۔ بہت بہت شکریہ استاد، میں نے ممنونیت کے احساس کے ساتھ جواب دیا۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ میں ہمیشہ سے اپنی جنگ تنہا لڑنے کا عادی ہوں اور دوسروں کو اپنی خاطر کسی پریشانی میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ پھر میں نے کہا، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ تم مجھے تنہا اس معاملے سے نمٹ لینے دو۔ ہرگز نہیں، استاد نے سختی کے ساتھ جواب دیا۔ تو ہم میں سے ایک ہے، تو ہماری عزت ہے، تو ہمارا وقار ہے، بھول کر بھی تجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم؟ لیکن ایک بات یہ بتا کہ کیا تجھے یقین ہے کہ تارونہ اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہے؟ اور اگر اس سے اس بارے میں پوچھا جائے تو اس کا جواب تیرے حسب منشا ہوگا؟ میرا خیال ہے استاد کہ تم خود بھی اس سے مل کر اس کے خیالات اور فیصلے کے بارے میں معلوم کرو، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، استاد نے جواب دیا۔ کل میں پہلے تارونہ سے ملوں گا، پھر ارتینوس سے، پھر گورنر سے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ اگر خون خرابے کے بغیر ہی یہ معاملہ طے ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں استاد، میں نے جواب دیا۔ دوسرے دن استاد نے تارونہ سے ملاقات کر کے اس سے میری تمام باتوں کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد وہ ارتینوس سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آیا تو چہرے سے وہ کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید ارتینوس نے اسے مایوس کیا ہوگا۔ استاد نے مجھے بتایا کہ اس نے ارتینوس سے تفصیلی ملاقات کی تھی۔ ارتینوس نے بتایا کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ تارونہ اور شہزور ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں اور تارونہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے، لیکن ارتینوس نے تارونہ کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ اس سے تلوار کے بل پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسے تارونہ کو دی ہوئی رقم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ارتینوس اس بات سے لا علمی کا اظہار نہیں کرتا ہے کہ تمہارے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ ساری منصوبہ بندی ناتوم نے کی تھی اور اس کے عوض ارتینوس نے اسے بھاری رقم دی تھی۔ لیکن اب ارتینوس کھلم کھلا مقابلے کی بات کرتا ہے۔ پھر تو پریشانی کی کوئی بات نہیں رہ جاتی استاد، میں نے جوش میں کہا۔ تلوار کی نوک ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ تم نہیں سمجھتے شہزور، استاد نے فکر مندی کے ساتھ کہا۔ میں نے ارتینوس کے سامنے جسمانی زور آزمائی کے مقابلے کی تجویز رکھی تھی، جسے اس نے فوراً مسترد کر دیا کیونکہ وہ تمہاری جسمانی قوت کا اندازہ کر چکا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر شمشیر زنی کے مقابلے کی تجویز رکھی ہے، کیونکہ ایتھنز تو کیا، یونان میں دور دور تک اس کے پائے کا کوئی شمشیر زن موجود نہیں ہے۔ اس کی تلوار کی کاٹ سے مد مقابل کو پناہ ملنی مشکل ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ رقم واپس لے کر تارونہ کو چھوڑ دے۔ میں نے اسے دگنی رقم تک پیشکش کی، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ چوگنی رقم دینے کے لیے تیار ہے اگر شہزور تارونہ کا خیال چھوڑ دے۔ بہرحال ہم دونوں نے دوستانہ ماحول میں گفتگو کی اور آخری فیصلے کے لیے اس کے بھائی گورنر کے پاس گئے۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد یہی کہا کہ اگر ارتینوس رقم واپس لینا نہیں چاہتا اور اسے اس نے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے تو پھر اس معاملے کا فیصلہ باوقار طریقے سے ہونا چاہیے، اور وہ باوقار انداز صرف یہ ہو سکتا ہے کہ شہزور ارتینوس کی خواہش کے مطابق اس سے مقابلہ کرے اور میدان میں اپنی شجاعت دکھا کر تارونہ کو جیت لے۔ میں نے زور آزمائی کے مقابلے کی تجویز پیش کی، لیکن ارتینوس نے شمشیر زنی کا انتخاب کیا۔ میں اس معاملے میں مجبور تھا کیونکہ میرے مقابلے میں ارتینوس کو زیادہ حق حاصل تھا، اور ارتینوس وہاں سے چلا گیا۔ استاد اتنا کہنے کے بعد رک گیا تھا۔ میں شمشیر زنی کے مقابلے کے لیے بالکل تیار ہوں استاد، میں نے جواب دیا۔
بات اتنی آسان نہیں ہے شہزور، استاد نے کچھ سوچتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ شمشیر زنی کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے اندر طاقت کا سمندر موجزن ہے، لیکن شمشیر زنی ایک بالکل الگ فن ہے۔ بہرحال اس نے تمہارے خلاف اپنا نام تجویز کر دیا ہے اور بہادروں کی طرح تمہیں مقابلے کی دعوت دی ہے، اور مجھے بھی آگے جواب دینا ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں مقابلے کی تاریخ کو ملتوی کر دوں اور اس عرصے میں تمہیں رات بھر شمشیر زنی کی مشق کراؤں تاکہ تم کچھ نہ کچھ دیر تو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے استاد، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ تم کل ہی اسے اطلاع دے دو کہ میں نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور وہ جب چاہے اپنی دل کی حسرت نکال لے۔ میں اب زیادہ عرصے تک تارونا سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ استاد نے مجھے بہت سمجھایا کہ میں جلد بازی سے کام نہ لوں اور اس بارے میں اچھی طرح سوچ لوں، لیکن میں اپنی بات پر اڑ گیا اور میں نے اسے دوسرے دن زبردستی ارتینوس کے پاس بھیج دیا۔ استاد نے واپس آ کر بتایا کہ مقابلے کی تاریخ آج سے ٹھیک 10 دن کے بعد طے ہوئی ہے اور مقابلہ خفیہ طور پر گورنر کے گھر میں منعقد ہوگا، جس کے بارے میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی جائے گی، کیونکہ گورنر اور ارتینوس دونوں یہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کی تشہیر ہو اور ایک رقاصہ کے سلسلے میں ان کی ذات لوگوں کے درمیان بحث کا موضوع بنے۔ اگر میں نے ارتینوس کو شکست دے دی تو وہ ایک بہادر اور معزز آدمی کی طرح تارونا سے دستبردار ہو جائے گا اور کوئی رقم طلب نہیں کرے گا، اور اگر اس نے مجھے مغلوب کر لیا تو مجھے بھی ایک بہادر اور قول کے پکے آدمی کی طرح تارونا کا خیال دل سے نکال دینا پڑے گا، اور اگر تارونا خود بھی میرے پاس آنا چاہے تو مجھے اسے ایسا کرنے سے روک دینا ہوگا۔ استاد نے مجھے بتایا کہ اس نے میری جانب سے ان شرطوں کو قبول کر لیا ہے۔ پروفیسر، ان 10 دنوں کے دوران استاد نے بہت چاہا کہ میں شمشیر زنی کی تربیت حاصل کر لوں، لیکن میں نے 1-2 بار سے زیادہ تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا اور سارا وقت ادھر ادھر گھومتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ہنستے ہوئے اور مغریز کے ساتھ گپے ہانکتے ہوئے گزارا۔ استاد سخت پریشان تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مشکل صورتحال سے کس طرح بچ سکتا ہوں۔ لیکن پروفیسر، ظاہر ہے کہ میرے لیے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر پریشانی تھی تو صرف اتنی کہ میں استاد کی پریشانی کس طرح دور کروں۔ اس دوران ایک بار تارونا سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنے رتھ میں بیٹھ کر کلب میں مجھ سے ملنے آئی تھی اور اس نے بتایا کہ وہ رات دن دیوتاؤں سے دعائیں کر رہی ہے کہ مجھے اس مقابلے میں فتح حاصل ہو۔ ارتینوس نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک ہی وار میں مجھ جیسے دہقانی کا سر کاٹ کر پھینک سکتا ہے۔ تارونا کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ارتینوس مقابلے میں ہار گیا تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ ایک مرتبہ میرے جسم کو چھو لینے کے بعد اب اس سے حاصل کیے بغیر اس کی زندگی بیکار تھی۔ تارونا نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں کسی کی نظروں سے آئے بغیر خاموشی سے کہیں بھاگ جائیں، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ وہ بے وقوفی اور مایوسی کی باتیں نہ کرے۔ میں مقابلہ جیت جاؤں گا۔ میری پرعزم اور پر یقین باتوں نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ 10 دن کی مدت دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئی۔ پورے کلب میں میرے استاد کے اور مغریز کے علاوہ کسی اور کو اس مقابلے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ گورنر نے استاد کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی تھی کہ کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ استاد میری شمشیر زنی سے بالکل مطمئن نہیں تھا اور آخری دن اس نے مجھ سے کہا، اگر تو اس مقابلے میں جیت گیا تو میں اسے دیوتاؤں کی طرف سے ظاہر ہونے والا ایک معجزہ ہی سمجھوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ارتینوس جیسے تیغزن کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو ہار گیا اور تارونا تجھے نہ مل سکی تو تجھے مردوں کی طرح اپنے قول پر قائم رہنا ہوگا اور تارونا کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دینا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا، اور استاد غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ میں اور استاد خاموشی سے کلب سے روانہ ہوئے۔ مغریز ہمارے ساتھ نہیں تھا کیونکہ گورنر کی ہدایت کے مطابق صرف ہم دونوں کو ہی آنا تھا۔ چلتے وقت مغریز نے بتایا کہ وہ بڑے مندر میں جا رہا ہے جہاں وہ میرے لیے دعائیں کرے گا۔ گورنر کا مکان ایک نہایت عالیشان محل تھا، لیکن میں اس قسم کے نہ جانے کتنے محل دیکھ چکا تھا، اس لیے میں ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ ہم باورتی حکمرانوں کی معیت میں مسلسل کمروں کے اندر سے گزرتے رہے۔ نہ جانے کتنے کمروں سے گزر کر ہم ایک اندرونی کمرے میں پہنچے جس کی دیواروں پر سینکڑوں طرح کی تلواریں اور خنجر سجے ہوئے تھے۔ سامنے 2 مرصع اور قیمتی کرسیوں پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ارتینوس تھا
اور دوسرا یقیناً اس کا بھائی گورنر۔ دونوں آدمیوں نے کھڑے ہو کر استاد کا استقبال کیا۔ ارتینوس نے مجھ سے بھی مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ میں اشرام کے ساتھ تمہارا مقابلہ دیکھ کر بہت محظوظ ہوا تھا، اس نے کہا۔ اس کا انداز بڑا دوستانہ تھا۔ شکریہ معزز ارتینوس، میں نے جواب دیا۔ کیا یہی وہ بہادر ہے جس نے سرسبز کلب والوں کے شہر آفاق پہلوان اشرام کو اکھاڑے میں کسی بچے کی طرح جھولا جھلایا تھا؟ گورنر نے مجھ سے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں جناب، استاد نے جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے جھک کر گورنر کو تعظیم دی۔ میرے قریب آؤ نوجوان، گورنر نے ملائمت سے کہا۔ میں اس کے قریب گیا۔ گورنر نے، جو کافی بوڑھا تھا اور اس کی آنکھیں کمزور تھیں، مجھے بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگا، تمہاری جلد کی رنگت سنہری ہے اور بال بھی سنہرے ہیں۔ تمہارا جیسا رنگ میں نے کسی انسان کا نہیں دیکھا۔ تم واقعی حیرت انگیز ہو۔ تمہاری بہادری کی داستانوں سے میں واقف ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جب معزز اشکند یعنی تمہارے استاد نے مجھے بتایا کہ تم اس رقاصہ کے حصول کے خواہاں ہو جو اس وقت میرے بھائی معزز ارتینوس کے ساتھ وابستہ ہے، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس معاملے کا تصفیہ بہادروں کی طرح کیا جائے، اور میں اور میرا بھائی دونوں بہادروں کی قدر کرتے ہیں۔ اگر تمہاری جگہ اور کوئی اس قسم کی جسارت کرتا تو مجھے اس شخص کو اپنے بھائی کے قہر و غضب سے بچانا پڑتا، کیونکہ یہ براہ راست اس کے وقار پر حملہ ہے۔ معزز اشکند نے درمیان میں پڑھ کر اس معاملے کو سنبھالنے میں مدد کی ہے اور حالات کو خراب ہونے سے بچا لیا ہے، جس کے لیے میں اس کا شکر گزار ہوں، ورنہ ممکن ہے کہ ایتھنز ایک اچھے پہلوان سے محروم ہو جاتا۔ میں گورنر کے نرم الفاظ میں چھپے ہوئے غرور اور جانبداری کو صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ اب تمہیں میرے بھائی سے شمشیر زنی کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس نے کہا۔ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو ہلاک نہیں کرے گا، صرف زخمی ہونے والے کو شکست خوردہ تسلیم کیا جائے گا اور وہ اپنے دعوے سے خاموشی سے دستبردار ہو جائے گا، اور یہی اس مسئلے کا حل ہے، اور اس معاملے کے بارے میں ایک لفظ بھی اس کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ دیوار پر لٹکی ہوئی تلواروں میں سے کوئی ایک تلوار اپنے لیے چن لو، تمہیں انتخاب کی پوری آزادی ہے۔ میں اور معزز اشکند اس مقابلے کے منصف ہیں۔ میں نے ایک درمیانہ رقبے کی تلوار جو کافی سبک تھی دیوار پر سے اتار لی اور اسے نیام سے باہر نکال لیا۔ ارتینوس بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ایک تلوار سنبھال لی جو میری تلوار سے کچھ زیادہ لمبی تھی۔ ہم دونوں تلوار سونت کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ارتینوس کو پہل کرنے کا موقع دیا۔ اس کا وار میں نے پھرتی سے اپنی تلوار پر روکا، پس اس نے تابڑ توڑ کئی حملے کیے اور کئی بار اس کی تلوار میرے جسم سے ٹکرائی، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے کوئی زخم نہیں آیا۔ دونوں منصفین شاید اس بات کو محسوس بھی نہ کر سکے کہ ارتینوس کی تلوار نے میرے جسم کو چھوا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تلوار جسم سے ٹکرائی اور جسم پر کوئی زخم نہ آئے۔ البتہ ارتینوس نے شاید اس بات کو محسوس کیا، کیونکہ مجھے اس کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ یقیناً ایک لاجواب شمشیر زن تھا۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے طریقے جنگ کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ تھی کہ اس کا مقابل اس کے ہاتھ کے زاویے کو دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ وار دائیں شانے پر ہوگا، لیکن وار اچانک بائیں پہلو پر ہوتا۔ مقابل اگر یہ سمجھتا کہ تلوار اس کے سر کی طرف آ رہی ہے تو تلوار سیدھی اس کے پیٹ کی جانب پہنچ جاتی۔ ارتینوس مقابلے کو مغالطے میں ڈالنے کا بڑا ماہر تھا، چنانچہ اس کے وار کو روکنے میں مجھ سے کئی بار غلطیاں ہوئیں اور کئی بار اس کی تلوار میرے جسم سے مس ہو گئی، کیونکہ میں اس کی طرح کوئی ماہر شمشیر زن تو نہیں تھا، اور میرے لیے اس سے بھلا فرق بھی کیا پڑتا۔ ارتینوس اتنی تیزی سے تلوار گھما رہا تھا کہ میں دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ حقیقت یہ ہے پروفیسر کہ میں نے اپنی طویل زندگی میں اس جیسے اعلیٰ پائے کے شمشیر زن کم ہی دیکھے ہوں گے، اور اگر میری طرح کوئی اور اس جگہ ہوتا تو شاید اب تک اس کا جسم کئی ٹکڑوں میں منقسم ہو جاتا۔ میں نے مقابلے کو طول پکڑنے دیا اور جان بوجھ کر ارتینوس پر کوئی وار نہیں کیا۔ مجھے محتاط بھی رہنا تھا، کیونکہ میری ذرا سی غفلت سے ارتینوس شدید زخمی ہو سکتا تھا، بلکہ مر بھی سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مقابلے کا فیصلہ کرنے والے دونوں منصفین کے لیے میرا صرف ایک ہی وار کافی ہوگا، اور جب بہت دیر گزر گئی تو میں نے مقابلہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عین اس لمحے جب ارتینوس کی تلوار میری کمر سے ٹکرائی اور اس کا میں نے اسے جان بوجھ کر موقع دیا تھا، ویسے ہی میں نے ایک بہت ہلکا
بلکہ بالکل پھول کی طرح ہلکا ہاتھ اس کے دائیں شانے پر مارا۔ اس کے منہ سے ایک کرہ کی آواز نکلی اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ اس پر گورنر اور استاد اپنی کرسیوں پر اٹھ کھڑے ہوئے اور جلدی سے ارتینوس کے پاس پہنچے۔ ارتینوس نے جلدی سے جھک کر دوبارہ تلوار اٹھانی چاہی، لیکن گورنر نے اسے روک دیا۔ بس ارتینوس، انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہے، تم دوبارہ تلوار مت اٹھاؤ۔ ارتینوس کا غم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ گورنر مجھے بڑی عجیب و غریب اور مشتبہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور پھر استاد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچکنت، برا نہ مانیں تو میں اپنا ایک شک رفع کر سکتا ہوں۔ استاد نے تعجب سے گورنر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اپنا ہر شک رفع کر سکتے ہیں جناب عالی۔ سنہرے جوان، گورنر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اپنا بالائی لباس اتارو۔ میں نے گورنر کے حکم کی تعمیل کی اور کمر سے اوپر کا لباس اتار دیا۔ گورنر میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرے سینے، پشت اور کمر کو دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر اچھی طرح دیکھا۔ تم لباس پہن سکتے ہو نوجوان، گورنر نے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں اشکنت، دراصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نوجوان نے اپنے بالائی لباس کے نیچے تمہارے علم میں لائے بغیر کوئی زرہ بختر تو نہیں پہن رکھی ہے، کیونکہ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ ارتینوس کی تلوار اس کے بدن سے مس ہوئی لیکن اسے کوئی زخم نہیں آیا۔ اب میں مطمئن ہوں، مقابلہ بالکل ایمانداری سے ہوا ہے اور ارتینوس مغلوب ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے عالی جناب کہ تیزی سے چلتی ہوئی تلوار کی جنبش پر نظر رکھنا بعض اوقات بہت دشوار ہوتا ہے۔ استاد نے سنبھل کر جواب دیا، حضور والا کی فہم و فراست اور بصارت و بصیرت ہر قسم کے شبہ سے بالاتر ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ صاحب عالی وقار کی نظر ارتینوس کی تلوار کے بعض برق صفت جنبشوں کو بروقت مناسب طور پر اپنی گرفت میں نہ لے سکی ہو۔ میں حیران تھا کہ استاد اس قدر فصیح و بلیغ زبان بھی بول سکتا ہے۔ یوں لگتا تھا گویا اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو معزز اشکنت، گورنر نے جواب دیا۔ بہرحال مقابلے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور معاہدے کے مطابق ارتینوس تارونا سے دستبردار ہوتا ہے۔ شہزور، میں تمہیں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں جناب عالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے کہا۔ آپ نے میرے حال پر جو کرم فرمایا ہے اس کے لیے اظہار ممنونیت کرنے کی غرض سے میرے پاس الفاظ کی کمی ہو گئی ہے۔ میں استاد کے انداز میں لچھے دار گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارتینوس نے آگے بڑھ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا شانہ خون سے تربتر ہو رہا تھا، لیکن اسے شاید اس کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ اس وقت تم نے مجھ سے یہ مقابلہ جیت لیا ہے اور میں خود بھی حیران ہوں کہ کس طرح جیت لیا ہے۔ میں اپنے قول کے مطابق تارونا سے دستبردار ہو رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان آخری مقابلہ نہیں ہے۔ ہم لوگ گورنر کے مکان سے رخصت ہوئے۔ میں تارونا کو جلد از جلد اس مقابلے کی اطلاع دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ استاد میری جیت سے کوئی خاص خوش نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے میری فتح پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ میں اس کے اس بدلتے ہوئے رویے پر سخت حیران تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جس نے استاد کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ کیا وہ ارتینوس کے آخری الفاظ میں چھپی ہوئی دھمکی سے خوفزدہ ہے؟ کیا اسے گورنر کی جانب سے کسی انتقامی کارروائی کا خدشہ ہے؟ استاد سارے راستے بالکل خاموش رہا۔ جب ہم لوگ کلب کی عمارت میں پہنچے تو مغریز بے چینی کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی دوڑتا ہوا آیا، لیکن استاد کے سنجیدہ اور فکر مند چہرے کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ میں خود بھی اس صورتحال سے خاصا پریشان تھا، چنانچہ ہم دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر مغریز کا منہ لٹک گیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں مقابلہ ہار گیا ہوں۔ ہم دونوں مغریز کے ساتھ استاد کے خاص کمرے میں داخل ہوئے۔ استاد نے مغریز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مغریز، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، میں شہزور سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اتنا بتا دو کہ مقابلے کا کیا انجام ہوا، مغریز نے بے قراری سے کہا۔ شہزور مقابلہ جیت گیا ہے، استاد نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ مغریز استاد کی زبان سے یہ بات سنتے ہی جیسے خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ بے تحاشا اچھل اچھل کر ناچنے لگا اور ناچتے ناچتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مغریز کے کمرے سے باہر جانے کے بعد
استاد نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر دھیمے لہجے میں بولا، شہزور، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت ہمارے درمیان آئے ہو، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نظر آ رہے ہو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا کہ ارتینوس کی تلوار کم از کم 3 بار تمہارے جسم سے اس طرح ٹکرائی کہ اگر تمہاری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو خون کی دھاریں بہنے لگتی، لیکن تمہارے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ گورنر نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی، مگر چونکہ اس کی بینائی کمزور ہے اس لیے میں نے اسے اپنی لچھے دار باتوں سے یقین دلایا کہ اس کے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ارتینوس کے لیے اس بات کو محسوس کرنا مشکل تھا، کیونکہ برق رفتاری کے ساتھ تلوار چلانے والا شخص اس بات کو بآسانی نہیں دیکھ سکتا کہ تلوار کہاں لگی، لیکن میں پورے غور کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری ساری عمر انہی کاموں میں گزری ہے اور میری آنکھوں نے دھوکہ کھانا نہیں سیکھا۔ اس سے پہلے تم نے اشرام کو جس طرح مقابلے میں شکست دی تھی وہ بھی ایک حیرت ناک بات تھی۔ تم نے اشرام جیسے بھاری بھرکم اور تنومند آدمی کو بچوں کی طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے بھی پہلے تم ناتم کے مقابلے میں پتھر کا ستون بن کر کھڑے ہو گئے، اور وہ 1000 کوششوں کے باوجود بھی تمہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا تھا، اور اس وقت میں نے اپنے جوش مسرت میں شاید ان باتوں پر پورے طور سے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب جب میں غور کرتا ہوں تو ہر چیز مجھے واضح نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ تم کوئی غیر معمولی انسان ہو سکتا ہے کہ تم کوئی بھٹکی ہوئی آسمانی روح ہو جو کرۂ ارض میں داخل ہو گئی ہو سکتا ہے تم کسی دیوتا کا انسانی روپ ہو جو کسی خاص مصلحت کے سبب یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی دیوی یا دیوتا کی خصوصی اور خفیہ تائید حاصل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی درویش یا فقیر نے کوئی ایسا نسخہ بتا دیا ہو جس نے تمہیں اس قدر عجیب و غریب قوتیں بخشی ہوں۔ مجھے اس وقت تمہاری اس جرت پر حیرت ہوئی تھی جب تم تنہا ارتینوس اور سارے ایتھنز کے اقتدار سے تارونا کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اب مجھے اس بات پر زیادہ حیرت نہیں ہے۔ شاید تم ایسا کر گزرتے خواہ اس کا انجام کچھ بھی ہوتا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو شہزور، مجھے بتاؤ، مجھے اپنی اصلیت بتاؤ۔ میرا ذہن سخت پریشان ہے، میں نے اپنی ساری زندگی میں تم جیسا انسان نہیں دیکھا۔ میں عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا پروفیسر۔ استاد ایک جہاں دیدہ شخص تھا اور اس سے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو زیادہ عرصے تک چھپائے رکھنا میرے لیے ناممکن تھا، لیکن میں اسے اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ میں کافی دیر تک خاموشی سے سوچتا رہا، پھر میں نے سنبھل کر اور رک کر کہنا شروع کیا، استاد، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ کوئی دیوتا ہوں اور نہ کسی دیوی دیوتا سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں تم لوگوں جیسا ہی ایک انسان ہوں، لیکن قدرت نے مجھے اپنی غیر معمولی قوتیں عطا کی ہیں جن سے عام انسان محروم ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں۔ میرے دل میں بھی خوشی اور غم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، میرے سینے میں بھی خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں، اور محبت اور نفرت کے جذبے میرے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ میں آج تمہارے ساتھ ہوں لیکن ہمیشہ نہیں رہوں گا، مگر اتنا بتا دوں کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم مجھ پر پورا اعتماد کر سکتے ہو، میں تم ہی میں سے ایک ہوں۔ میں نے حتی المقدار استاد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اسے اپنے اصلی سوال کا جواب نہیں مل سکا تھا۔ تمہاری شخصیت پراسرار اور مسحور کن ہے، استاد نے کہا، اور میں شاید اپنے تمام علم اور تجربے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچ سکوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خود اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ بہرحال میں تمہیں اس سلسلے میں مجبور نہیں کر سکتا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے مجھ سے وفاداری کا وعدہ کیا ہے۔ اب میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آئندہ 4 ماہ کے بعد مختلف کھیلوں اور فنون حرب کے قومی مقابلے منعقد ہونے والے ہیں، جن میں ایتھنز کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے نامی گرامی لوگ بھی حصہ لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم طوفان کلب کی طرف سے ان مقابلوں میں حصہ لو اور اہل ایتھنز پر ثابت کر دو کہ طوفان کلب ناقابل تسخیر ہے۔ صرف ان مقابلوں کے انعقاد تک میں تمہیں کلب کا پابند رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم چاہو تو بڑے شوق سے ساری عمر یہاں گزار سکتے ہو، اور اگر نہ رہنا چاہو تو جہاں چاہو جا سکتے ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔
مجھے استاد کی یہ پیشکش کافی دلچسپ معلوم ہوئی۔ ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ تارونا کو لے کر یہاں سے کہیں دور نکل جاؤں، لیکن پھر میں نے یہ چاہا کہ ایک ہنگامہ اور سہی۔ تہذیب و تمدن کے اس گہوارے میں نے مقابلوں کا منظر ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور نہ اس قسم کے مقابلوں میں شرکت کی تھی۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ مزید 4 ماہ اس شہر میں گزاروں گا اور استاد کی خواہش کے مطابق طوفان کلب کی جانب سے مقابلے میں حصہ لوں گا۔ چنانچہ میں نے استاد سے کہا کہ مجھے اس کی تجویز منظور ہے، بشرطے کہ وہ مجھے ورزش کرنے اور مشق کرنے کی پابندی سے مستثنیٰ قرار دے دے۔ استاد نے کہا کہ اس کے خیال میں مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے اس فیصلے سے بہت خوش ہو گیا اور اس کے چہرے کی کھوئی ہوئی بشاشت واپس لوٹ آئی۔ اب اسے اس بات کی زیادہ فکر نہیں رہی تھی کہ میں کون ہوں۔